آرمی چیف سے ملاقات میں کہا سب کو آن بورڈ کرنا ہوگا۔ ملاقات میں گاڈ فادر کا جملہ استعمال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی بن گنڈا پور کہتے ہیں 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطے شروع ہوئے، تجویز تھی بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ بانی کو نتھیا گلی، گورنر ہاؤس بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی۔ بانی نے کہا تھا بات کرنی ہے تو یہیں کریں۔ معاملہ طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا، اپنے مینڈیٹ سے متعلق بات کرنا ہوگی، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ آرمی چیف نے این ایف سی سے متعلق میٹنگ بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی یقین دہانی کی وجہ سے این ایف سی معاملہ عدالت لے کر نہیں گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم خان سواتی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا ہو گئے۔ عدالتی روبکار وصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز پہلے سنگجانی جلسہ کیس میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور کی تھی۔ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں تو پھر سیاست بھی ہوگی، سیاسی میدان سجیں گے۔ یہ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں خطاب، کہا اس وقت پوری توانائی کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس چیلنج کا اتحاد سے مقابلہ کر لیں تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی۔ جوان خون دے کر ماضی کی فحش غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج اور عوام شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عسکری قیادت اور افواج حکومت سے مل کر پرامن بلوچستان کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سی پیک کی تکمیل پر کام تیزی سے جاری ہے۔ بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ ترقی و خوشحالی کے سفر کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم فتح یاب ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سی ایم ایچ کوئٹہ میں زیر علاج زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کے لیے گئے، ان کے عزم و حوصلے کو بھی سراہا۔ نیگوسیشنز کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اتحادی ساتھی تھے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ یہ انسٹالڈ گورنمنٹ ہے۔ شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ سپیچ نہیں کر سکتا، اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں۔ مذاکرات پر مسلط کردہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بلوچستان کے حالات خراب ہیں، شہباز شریف میں ہمت نہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کر سکیں، حکومت ڈرپوک ہے۔ 8 فروری کو سوابی کے مقام پر پی ٹی آئی یوم سیاہ منائے گی۔ طلال چودھری نے جواب دیا مذاکرات سے بھاگنے والے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، مطالبہ ہے جیل سے رہا کرو تو مذاکرات کروں گا، احتجاج ملتوی کروں گا۔ یوم سیاہ منائیں یا احتجاج، عوام اب آپ کے دھوکے میں نہیں آنے والے، عوام آپ سے چھٹکارے کے لیے یوم نجات منائیں گے۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، ذاتیات کا نہیں ملک کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا، پیکا قانون میں ترمیم اور معیشت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کا آرمی چیف کو خط پارٹی پالیسی میں شفٹ نہیں، انہوں نے بطور سابق وزیر اعظم یہ خط لکھا۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے ہی بند ہو جائیں۔ 2-4 لوگ معاملات طے کرتے رہیں گے تو چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک معاشی طور پر ٹھیک ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں جی ڈی پی کم ہوگا،
آئندہ سال روپے کی قدر بھی کم ہوگی۔ عام آدمی کا تعلق تو روزگار اور مہنگائی سے ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چینی، سبزیوں، خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ ملک میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ خوردنی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں گراوٹ کا شکار۔ پاکستان میں تیل مہنگا ہو گیا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں چینی اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے پر بات ہوئی۔ کراچی کی بندرگاہوں پر 1.5 ماہ تک خوردنی تیل سے لدے کنٹینرز کھڑے تھے۔ کلیئرنس نہ ملنے کی وجہ سے کھانے کا تیل مصنوعی طور پر مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2024 کی نسبت مہنگائی 2.41% بڑھ گئی۔ شہروں اور دیہات میں ادارہ شماریات آلو، ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمت میں کمی رپورٹ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں چکن، دال، مونگ، تازہ پھل مہنگے ہوئے ہیں۔ بجلی اور گیس کے لیے سب کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ صنعت کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ صنعت کار حکومت کے ساتھ آئیں، پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کریں۔ سندھ حکومت سرمایہ کاری کے لیے 1 ونڈو قائم کر رہی ہے۔ کراچی کے مثبت تاثر سے شہر میں سرمایہ آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا، زیادہ پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل میں خود حل کروں گا۔ صنعتی علاقوں میں بجلی فراہمی کے لیے خصوصی انتظامات کے لیے کے الیکٹرک سے بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صنعت کاروں کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی وزراء کی سربراہی میں مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دیں۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور سعودی سفیر سمیت دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان $1.5 ارب سے زائد کے 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ تیل کی درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے $1.2 ارب کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے $4 کروڑ 10 لاکھ رعایتی نرخوں پر قرض کی فراہم کیا جائے گا۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ گرانٹس کے ذریعے فنڈ کیے گئے مختلف منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SFD کی حمایت کو سراہا۔ کراچی پولیس کے اسپیشلائزڈ یونٹ نے ڈیجیٹل کرنسی ڈکیتی کے مرکزی ملزم علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ارسلان کو 25 دسمبر کو منگو پیر سے اغوا کیا گیا۔ اغوا میں ملوث عناصر نے $9.5 کروڑ کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹی۔ مغوی کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 منتقل کیے گئے تھے۔ انفارچونیٹلی پرسوں بچی کے والد کو فالج تھا، اس نے بندے کو بلایا جو ایک جعلی پیر تھا کہ میرے والد پہ دم کر دو، اور اس نے اس بچی کے بھائی کو کوئی دوائی لینے بھیجا تو اس پیر نے اس بچی کے اوپر اٹیک کیا۔ ملتان میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی پیر گرفتار۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے بتایا، فالج کے مریض کے علاج کے لیے آنے والے جعلی پیر نے بیمار شخص کی بیٹی سے زیادتی کی تھی۔ خواتین کے کیسوں میں سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ جھنگ میں 2.5 سال کی بچی سے 3 لوگوں نے زیادتی کی۔ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، کھیلوں کی طرف لانا ہے، بچوں کو ملک ڈیریل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ قصور کے علاقے الہ آباد میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، فائرنگ سے 5 بچوں کی ماں جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ پولیس حکام نے بتایا چچا اور بھتیجے کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا۔ چچا نے لڑائی کے دوران فائرنگ کی جس سے بھتیجا زخمی اور راہگیر خاتون جاں بحق ہوئی۔ ملزم محبوب خان فرار ہو گیا۔ ملک بھر میں رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز۔ 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں 4 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ پولیو ورکرز خدمات انجام دیں گے۔
ترجمان وزارت صحت نے کہا والدین پولیو ورکرز کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کو قطرے لازمی پلوائیں۔ کوئٹہ میں پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی سخت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت آرٹیکل 245 کے تحت لاہور میں پاک فوج اور رینجرز تعینات کرے گی۔ ٹرائی سیریز کے ٹکٹ کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ آفٹر 29 ایئرز چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ٹرافی ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہ جائے۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی بہاولپور آمد، ٹرافی کی تاریخی اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی۔ شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ کہتے ہیں دل چاہتا ہے ٹرافی پاکستان میں ہی رہ جائے۔ میگا ایونٹ کے لیے پرجوش ہیں۔